اللہ 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 اللہ۔ مسئلہ اہم مسئلہ لے کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ اس میں بڑے شک و شبے میں رہتے ہیں کہ پیاز اور لہسن کھانے کے بعد مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے اور کیا تعلیم ہم اور آپ کو دی ہے، اور احادیث نبویہ کے اندر اس کے تعلق سے کیا باتیں ملتی ہیں؟ تو دیکھیے، میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1806 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا نام حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکل من هذه قال اول مرة اصوم ثم قال الثوم والبصل والکراس فلا یقربنا فی مسجدنا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کی میں نے آپ کے سامنے ایک تلاوت فرمائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الثوم والبصل والکراس فلا یقربنا فی مسجدنا۔ فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے یا پیاز کھائے تو فرمایا کہ فلا یقربنا فی مسجدنا، ایسا شخص ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ پیاز کھا کر، لہسن کھا کر مسجد کے قریب آنا، نماز ادا کرنے آنا، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اب اس میں وضاحت یہ ہے کہ آخر منع کیوں فرمایا؟ تو علماء نے اس کی وضاحت میں ایک بات یہ لکھی کہ جو بھی بدبودار سبزیاں ہیں جس کو کھانے کے بعد منہ میں، سانس میں ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ایسی سبزیاں کھا کے مسجد جانا، نماز ادا کرنا، فرمایا یہ ناپسند ہے، اور فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو اس بات پہ کمپیئر کریں کہ جو لوگ بڑیاں پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، اور اسی حالت میں مسجد کے اندر جا کے نمازیں ادا کر لیتے ہیں، ان کے منہ میں سے بڑی کی بدبو، سگریٹ کی بدبو اور گٹکے کی بدبو اس قدر آ رہی ہوتی ہے کہ سائٹ میں کھڑا ہوا مقتدی بھی اس کو محسوس کرتا ہے، اور اسی حالت میں ساری نماز ادا کر کے وہ نکل جاتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے نماز ادا کرنا ہو تو اس طریقے سے بالکل نماز ادا نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ نے کھا لی، پیاز لہسن کھا لیا، گٹکا آپ نے استعمال کرا، یا آپ نے بڑی سگریٹ پی، اس کے بعد مسواک کریں، کلی کریں، منہ کو صاف کریں، نظافت کے ساتھ دانتوں کو صاف کر کے اس کی بو کو ختم کر کے مسجد کے اندر آئیں اور نماز ادا کریں۔ یہ اللہ کے نبی نے پیاز لہسن کے تعلق سے، یا جو بھی چیز جس سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کھا کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، دوسری اس کے اندر ایک اور وضاحت ہے، یہ بھی روایت ترمذی کی 1808 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا، نہیا ان اکل ثوم الا مطبوخا، نہیا ان اکل ثوم الا مطبوخا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ہمیں لہسن کھانے سے منع فرمایا سوائے پکے ہوئے کے، یعنی اگر لہسن پکا ہوا ہے، اس کو آگ پہ پکا لیا گیا، پیاز کو آگ پہ پکا لیا گیا، تو ظاہر ہے جب اس کو پکا لیا گیا، سالن میں ڈال دیا گیا، کسی ڈش میں اس کو استعمال کر دیا گیا، پکایا اس کو، تو اس کی وہ بدبو ختم ہو گئی ہے پکانے کی وجہ سے۔ فرمایا پکا ہوا لہسن کھانے سے منع نہیں فرمایا، کچا لہسن پیاز کھانے سے منع فرمایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ نے بریان بنائی، تو عام طور پہ لوگ بریانی کے اوپر جو پیاز ڈالتے ہیں اس کو وہ تل لیتے ہیں، تو تلنے کی وجہ سے اس کی بسان اور بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر ڈال کے کھایا،
ظاہر ہے آپ خود دیکھیں گے کھانے میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ تل چکی ہے، کڑک ہو چکی ہے تو اس کی بدبو نکل چکی ہے۔ تو پکا ہوا پیاز، پکا ہوا لہسن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کھا کے تو مسجد میں آنا، نماز پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص کچا کھا کے آ رہا ہے اور اپنے منہ کو صاف نہیں کیا تو اس کو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے یہ عمل۔ اس طریقے سے مسجد کے اندر آنا، نماز پڑھنا شریعت میں یہ عمل ناپسندیدہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے تاکہ نماز مکمل شرعی طور پہ مکمل طریقے سے ادا ہو سکے۔